گھروں میں لڑائیاں، اللہ اکبر، کیا ہو گیا مسلم معاشرے کو؟ ہم تو جانے اس وجہ سے جاتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ساری ان کی زندگی کی تعلیم یہ ایک دوسرے پہ رحم کرو، فورگیو کرو، لیٹ گو کرو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو سر پہ نہ چڑھاؤ۔ اگر 70 ایکسکیوزز بھی دینے پڑیں ایک دوسرے کو تو دو، لیکن ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہ بنو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو سر پہ سوار نہ کرو۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، ہر گھر میں، اسپیشلی پاکستانی معاشرے میں، بلکہ انڈین معاشرے میں، سب کانٹیننٹ کی میں بات یہاں پہ کروں گا خصوصاً۔ پتہ نہیں کیوں ہمارا اس طرح کا کلچر ہے کہ ایک عام آدمی، اس کی آدھی سے زیادہ زندگی تو لڑائی جھگڑے میں اور لوگوں کو منانے میں گزر جاتی ہے، تو اس بیچارے نے کہاں کوئی ترقی کرنی؟ اس کی آدھی سے زیادہ زندگی کی ٹینشنیں ہیں ہی یہ کہ کبھی کوئی ناراض ہو گیا، کبھی خاندان کے کسی فرد کو منانا پڑ رہا ہے، کبھی چھوٹی سی بات پہ کوئی ناراض ہو گیا ہے، کبھی بیگم کو منا رہا ہے، کبھی بیگم شوہر کو منا رہی ہے، اس کے گھر والوں کو منا رہی ہے، یا وہ اس کے گھر والوں کو منا رہا ہے، یا اپنے ریلیٹیوز کو منا رہا ہے۔ اور شوہر بیچارہ جس برے طریقے سے سینڈوچ ہوتا ہے گھروں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس قدر اس وقت لوگ پریشان ہیں، کس قدر لوگ جو ہے اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، ایک دوسرے کے خلاف گرجز رکھ کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور گھروں کا ماحول قبرستان کا سا بن چکا ہے۔ یعنی کہ آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ عید کے موقع پہ بھی ہم نے شکایتیں رکھی ہوتی ہیں، اور ہر خوشی کے موقع پہ ہم صرف یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار، پہلی جو ہے وہ اس کی طرف سے کوشش آنی چاہیے، یا پہلا میسج اس کی طرف سے آنا چاہیے، یا انہوں نے مجھے اپروچ نہیں کیا، انہوں نے مجھے فون نہیں کیا۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انیشیٹر تھے، ہمیشہ گڈنس کو انیشیٹ کرتے تھے۔ دیکھیے، لوگ کریں یا نہ کریں، اللہ نے تو ہمیں پرکھنا ہے نا، اللہ تو ہمارے ایکشنز کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو انٹینشنز کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو دوستی کا ہاتھ آگے ہم بڑھائیں کسی کے لیے، یا کسی کے لیے اگر ہم جو ہے وہ محبت کا پیغام آگے لے کر جائیں، تو اس سے ہماری عزت تو کم نہیں ہوگی نا۔ بٹ انفارچونیٹلی اتنے مسئلے مسائل ہیں، اتنے دکھ کی بات ہے کہ گھروں کا ماحول چیخ و پکار، اور بچوں کے ساتھ وہ شفقت نہیں جو ہمارا دین سکھاتا ہے، اسی طرح بڑوں کے ساتھ وہ رسپیکٹ نہیں جو ہمارا دین سکھاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر لے کر چڑھنا۔ آپ یقین کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ایک اصول بتایا سورہ حجرات میں، اگر یہ اصول ہی ہم زندگیوں میں اپلائی کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں کتنا سکون آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں کتنا سکون آ جائے گا۔ اور وہ رول کیا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ او یو بلیو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بدزنی سے بچو، اوائڈ مچ سسپیشنز، بے شک کچھ زن گناہ ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ سب سے بڑی وجہ گھروں میں لڑائیوں کی، گھروں میں مسکنسیپشنز کی، گھروں میں جو ہے وہ شکایتوں کی سب سے بڑی وجہ بدزنی، ایک دوسرے کے بارے میں بدزنی رکھنا، ایک دوسرے کے سینٹنسز کو اوور تھنک کرنا، چھوٹے چھوٹے سینٹنسز کا مائنڈ کر جانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی انرجی بھی ڈاؤن کرنا، اور ظاہر ہے کہ روٹھے رہنا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کوئی بات بری بھی لگی ہے تو وہ انسان ہی ہے نا آخر۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں یہ بات نہ ہو کرتے ہوئے کہ یہ ہمیں بری لگ سکتی ہے، یا اس کے پیرامیٹر کے مطابق یہ کوئی اتنی اوفینسو بات نہ ہو،
لیکن اگر ہم ہر سینٹینس کو پرکھنے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ یقین کیجئے، میں نے شروع میں بھی بات کی کہ ہمارے معاشرے میں جو شوہر ہے وہ سینڈوچ ہوا ہوتا ہے. ایک طرف وہ لگا ہوتا ہے اپنے خاندان والوں کو خوش کرنے، دوسری طرف وہ لگا ہوتا ہے اپنی وائف کو خوش کرنے. دونوں طرف سے کانسٹنٹلی اس پہ شکایات آ رہی ہوتی ہیں، اس پہ ایک بھرمار آ رہی ہوتی ہے شکایات کی، اور وہ بیچارہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہوتا ہے ہر ایک کو بیسٹ دینے کے لیے. جاب کے سٹریسز اس کے الگ ہیں کیونکہ اس نے جاب پہ بھی جانا ہے، اس نے ڈیلنگ بھی کرنی. کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ گھر میں تو سکون ہو؟ دیکھیں، بیویوں کو بھی بہت سٹریس ہوتا ہے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بیویوں کو کوئی شکایت ہوتی ہی نہیں، بیویوں کو کوئی سٹریس ہوتا ہی نہیں، یا بیویوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی، یا خاندان والوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوتی. لیکن خدا را ہم یہ تو سوچیں نا کہ نو میٹر وٹ گھروں میں کیا رولز نہیں ہونے چاہیے؟ اونچی آواز میں بات کرنا، بات بات پہ لڑائی کرنا، بات بات پہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جانا، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑنا. مسلم معاشرے کا تو یہ وتیرہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صرف ایک تعلیم دی ہے کہ رحمہ کمپیشن، ایک دوسرے کو رحم دکھاؤ، ایک دوسرے پہ رحم کرو. یقین کیجئے شیطان کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ گھروں کے ماحول کو خراب کرو. اور فادرز کا رول ایز ہیڈ آف دی ہاؤس یقین کیجئے اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا انڈسپینسیبل ہے کہ فادر جو ہے رول ماڈل ہونا چاہیے. ہر بندہ فادر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بزرگ ہوتے ہیں، ان میں بزرگی ہونی چاہیے. اگر فادر ہی شاؤٹ کریں، اگر فادر ہی ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگیں بہت زیادہ، آئی انڈرسٹینڈ کہ ڈیفینیٹلی فادر کو بہت سے سٹریسز ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ فادر کو رول ماڈل لے رہا ہوتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فادرز ہی اپنے رویے کو بہت ٹھیک کر لیں، اگر فادرز ہی لیڈ فرام دا فرنٹ کریں، ان چیزوں کو ختم کریں، بدگمانیوں کو ختم کریں، سمجھائیں اپنے نیچے کے لوگوں کو، اور بہت حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کا ماحول جنت کا سا بن سکتا ہے. اور جس گھر میں، یاد رکھیے، جس گھر میں اللہ کی رحمت یعنی بیٹیاں ہیں، وہاں پہ تو اونچی آواز میں بات ہی کرنا بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ہی حرام. کہ وہاں پہ انسان جو ہے اپنی آواز کو بلند کرے، وہاں پہ انسان جو ہے کسی قسم کا غلط رویہ رکھے، کیونکہ بیٹیاں پھول کسی ہوتی ہیں. بیٹیوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، پھول کا سا ہوتا ہے. اس چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے. آپ یقین کیجئے کہ بہت سی مدرز، بہت سے لوگ آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں بچوں کے اگریسو ہونے کی، اور بچوں کے جو ہے تربیت میں خلل آنے کی. تو میں ہمیشہ انہیں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری بہن، میرے بھائی، گھروں کا ماحول ٹھیک کرو. کوئی بچہ دعویٰ سینٹر میں جا کے، اسکول میں جا کے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے جب تک اس کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. جب تک اس کے گھر میں سکون نہیں ہے، بچے کی تربیت میں خلل آئے گا، بچے کی طبیعت میں اگریسو چیز آئے گی، بچے کی طبیعت میں چڑچڑاپن آئے گا. پلیز گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں، اللہ کے لیے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں. ایک دوسرے کو فارگیو کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو لیٹ گو کرنا سیکھیں. یقین کریں کہ چلڈرن سی چلڈرن ڈو. جو بچہ دیکھتا ہے وہی بچہ کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بچہ یہ ساری چیزیں پک نہیں کر رہا، بچہ ایک ایک چیز پک کر رہا ہے. یہ چیز ہمارے معاشرے میں درست ہونے والی ہے، اس چیز پہ بہت زیادہ ورکنگ ہونے والی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آپ کمپوزر دیکھیے. اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بار ان کے ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دوسری وائف کی طرف سے کچھ کھانے کے لیے وہاں پہ آیا. یہ میں آپ کو پورے واقعے کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، ناٹ ان ایگزیکٹ ورڈز. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی. تو یہ ایک نیچرل ایک رویہ تھا، ان کا نیچرل ریئیکشن تھا کہ انہیں تھوڑا سا غصہ چڑھا، بات ناگوار گزری، اور غالباً برتن جو ہے اس کو انہوں نے پکڑ کے یا تو گرا دیا،
یا ویسے انہیں بہت ناگوار گزرا وہ ایکٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وائف نے کھانا جو ہے وہ بھیجا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپوزر آپ یہاں پہ چیک کیجئے ایز ہیڈ آف دی ہاؤس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ یہ جو رویہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ نیچرل ریئیکشن ہے اور وہ محبت میں انہیں غیرت آئی ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہاں پہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید اس کا ریئیکشن شدید غصے کا ہوتا یا شاید اس کا ریئیکشن اتنا ایکسٹریم ہوتا کہ وہاں پہ کھڑے کھڑے رشتے کو جو ہے ختم کر دیتا. تو خدا کے لیے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کیجئے, بدگمانیوں سے بچیے, حسن ظن رکھیے ایک دوسرے سے. بدگمانی رشتوں کو کھا جاتی ہے, یقین کیجئے. ایک دوسرے کو ایکسکیوزز دینا سیکھیے, ایک دوسرے کو پازیٹیوٹی دینا سیکھیے, اور خدا کے لیے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ان ساری چیزوں کا افیکٹ بچوں پہ کیا پڑ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. اور کچھ سننا سے ثابت اگر ٹپس آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا تو وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا یا شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. اور یقین کیجئے کہ یہ لڑائیاں نیگیٹو انرجی اور شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہیں. پھر اپنے گھروں میں بسم اللہ ایک روایت بنا لیجیے. ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ. دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے بند کیجیے. برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر برتن کو ڈھانپیے. ایک دوسرے سے ایون بات کرنے سے پہلے بسم اللہ سے شروع کیجیے. یعنی دل میں آپ کہہ سکتے ہیں, منہ میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو بسم اللہ کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس چیز کو ہمیں اپنے گھروں میں ایک روایت بنانا چاہیے, کیونکہ بسم اللہ کہنے سے بھی برکت آتی ہے اس کام میں, اور شیطان جو ہے کسی طرح سے بھی انفلوئنس نہیں کر سکتا. پھر سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ حکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ ہیٹ ون another nor be jealous of one another. ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو, نہ ایک دوسرے سے حسد کرو. اینڈ ڈو ناٹ desert one another, اور ایک دوسرے کو نہ چھوڑو. بٹ او Allah's worshipper, اے اللہ کے عبادت گزاروں, بی بردرز, بھائی بن جاؤ. اینڈ اٹ از unlawful for a Muslim to desert his brother for more than 3 nights. اللہ اکبر. کتنا خوبصورت پیغام ہے, کتنا خوبصورت حکم ہے ہم سب کے لیے کہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. مسلمان تو مسلمان سے نفرت کر ہی نہیں سکتا. اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ جو بیک بائٹنگ کا حکم ہے, بیک بائٹنگ کے حوالے سے جو حکم ہے کہ بیک بائٹنگ حرام ہے, تو یہ حکم گھر والوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حکم بچوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. کسی بچے کی کسی دوسرے بچے کے سامنے جو ہے وہ برائی کرنا, بیک بائٹنگ کرنا, یہ بہت بڑا سن ہے اور اس کے بہت نیگیٹو ریپرکشنز ہیں. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں لے آئے, اور اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں ہم سب کو وہ اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص کرم کریں, اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین دیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.